بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو اس خوش نصیب صحابی کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جن کی قسمت پر دوسرے صحابہ کرام نے رشک فرمایا اور جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے لحد میں سلایا اور خود ہی قبر کو کچی اینٹوں سے بند فرمایا۔ تو آئیے آپ کو اس صحابی کے متعلق تفصیل سے بتاتی ہوں۔ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ مزینہ کے ایک یتیم تھے اور اپنے چچا کی پرورش میں تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعور کو پہنچے اور اسلام کا چرچا سنا تو ان کے دل میں بت پرستی سے نفرت اور اسلام قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، مگر ان کا چچا بہت ہی بڑا کافر تھا۔ اس کے خوف سے یہ اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد جب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تو انہوں نے اپنے چچا کو ترغیب دیتے ہوئے کہا، چچا کیا یوں ہی زندگی گزارو گے؟ چلو اسلام لاتے ہیں۔ مگر چچا نے کہا، بچے اگر مسلمان ہو گیا تو اپنی ایک ایک چیز واپس لے لوں گا اور تیرے تن پہ اپنا کپڑا تک نہیں رہنے دوں گا۔ زبان شوق بولی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھ لینا تیری 1000 دنیا سے بڑھ کر ہے۔ یہ سن کر ان کے چچا نے ان کو برہنہ کر کے گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے اپنی والدہ سے ایک کمبل مانگ کر اس کو 2 ٹکڑے کر کے آدھے کو تہبند اور آدھے کو چادر بنا لیا اور اسی لباس میں وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ رات بھر مسجد نبوی میں ٹھہرے رہے۔ نماز فجر کے وقت جب جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار سے ان کی آنکھیں منور ہوئیں تو کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام دریافت فرمایا تو انہوں نے اپنا نام عبدالعزیٰ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے تمہارا نام عبداللہ اور لقب ذوالبجادین یعنی 2 کمبلوں والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر بہت کرم فرماتے اور یہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کی جماعت کے ساتھ رہنے لگے اور نہایت بلند آواز سے ذوق و شوق کے ساتھ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو یہ بھی مجاہدین میں شامل ہو کر چل پڑے اور بڑے ہی ذوق و شوق اور انتہائی اشتیاق کے ساتھ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے کہ مجھے خدا کی راہ میں شہادت نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی درخت کی چھال لاؤ۔ وہ تھوڑی سی ببول کی چھال لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بازو پر وہ چھال باندھ دی اور دعا کی، اے اللہ میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مقصد تو شہادت ہی ہے۔ ارشاد فرمایا، تم جہاد کے لیے نکلو اور بخار میں بھی وفات پا گئے تو پھر بھی تم شہید ہی ہوگے۔ خدا عز و جل کی شان کہ جب حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک میں پہنچے تو بخار میں مبتلا ہو گئے۔ اسی بخار میں ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے دفن کا عجیب منظر تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں چراغ لیے ان کی قبر کے پاس کھڑے تھے اور خود بنفس نفیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنے بھائی کی لاش کو اٹھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے دست مبارک سے لحد میں سلایا اور خود ہی قبر کو کچی اینٹوں سے بند فرمایا اور پھر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میں ذوالبجادین سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کا یہ منظر دیکھا تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلا کہ کاش ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ یہ میری میت ہوتی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔